أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمى. اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. وما يدريك لعله يزكى. اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائے. او يذكر فتنفعه الذكرى. یا نصیحت حاصل کر لے تو نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے. سورۃ عبس مکیہ ہے اور مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے 24. اور اس میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کفر کا سرغنہ بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ابی ابن خلف. بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور بعض دیگر مشرکین بھی تھے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ ابی بن خلف بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو اسلام کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشدنی. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ علمنی مما علمک اللہ. اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں. کسی آیت کا معنی پوچھتے ہوئے وہ تشریف لائے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ مجلس میں کون کون بیٹھا ہے. تو جب انہوں نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ مجھے بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ تھوڑی دیر ٹھہر کے بھی پوچھ سکتا ہے. اس وقت جس آدمی سے بات چل رہی ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا. اور انجاہ الاعمى کہہ کر اللہ پاک نے ابن ام مکتوم کا عذر ثابت کر دیا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ مجلس میں کون ہے اور کس سے بات ہو رہی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کوئی گرے پڑے یا کمزور آدمی نہیں تھے، آنکھوں سے نابینا ضرور تھے، مگر قدیم الاسلام صحابی ہیں، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہے اور قریش کے بڑے بلند پایا خاندان سے ان کا تعلق ہے.
یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموزاد بھائی تھے، اس اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو حقیر سمجھ کر ان سے منہ پھیر لیا ہو اور کافر کو معزز جانا ہو، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ بھائی دیکھو، اگر ایک مخالف فریق کا آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کے اخلاق عالیہ سے یہ بات میل نہیں کھاتی کہ آپ کے پاس ایک مخلص مسلمان آ کر کچھ پوچھتا ہے اور آپ اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ فرمایا عبس و تولی، آپ نے کیوڑی چڑھا لی اور منہ پھیر لیا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ غائب کے صیغے سے یہ بات فرمائی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ملحوظ ہے کہ آپ کی عزت اور تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے مخاطب نہیں فرمایا، لیکن آگے جا کے جو مخاطب فرمایا وہ اس لیے مخاطب فرمایا کہ اگر نہ مخاطب فرماتے تو اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوتا کہ اللہ پاک نے تو میرے ساتھ خطاب ہی نہیں فرمایا۔ تو مخاطب نہ کرنا بھی تکریم کا باعث اور پھر آگے مخاطب کرنا بھی تکریم کا باعث، دونوں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ملحوظ رکھا گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اے میرے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ تو آپ کی بات سن کر فوراً اس پر عمل کرے گا اور اپنی حالت سدھار لے گا، یا پھر نصیحت حاصل کرے گا اور نصیحت اس کو فائدہ دے گی۔ اما من استغنی، لیکن وہ شخص جو بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، فأنت له تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ پاک نہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس کوشش کر کے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں۔ فرمایا کہ اما من استغنی، وہ شخص جسے ہدایت کی کوئی طلب ہی نہیں، اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس 2 مریض آ گئے ہیں، ایک زکام کا ہے ایک ہیضے کا، تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر پہلے ہیضے والے کو چیک کرے گا، اس کی طرف توجہ کرے گا، اور زکام والے کو بعد میں دیکھ لے گا، اس لیے کہ ہیضے والے کا مرض زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ضروری یہ ہے کہ مریض علاج کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ اگر مریض کو علاج کی طلب ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، تو پھر ایسے مریض پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ،
तसद्दा असल में है ततसद्दा, कि आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि अगर वो मुसलमान ना हो तो आप पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख्शा, और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम जो मेहनत करके कोशिश करके आया है और वो इस बात से डर रहा है कि अगर मैंने आयत का मतलब मालूम न किया तो मैं इस पर अमल करने से न रह जाऊं और अल्लाह मुझसे नाराज़ न हो जाए, इस बात से वो डर रहा है। फ़अन्ता अन्हु तलहा, तलहा भी असल में ततलहा है, जिसकी एक ता हज़्फ़ कर दी गई। तो ए मेरे हबीब, आप उससे बेरुखी इख्तियार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो आदमी हिदायत की तलब लेकर आया है उसकी तरफ तवज्जो पहले करनी चाहिए, और जिसको हिदायत की तलब ही नहीं उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इससे यह भी मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों को दावत देने से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों की इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान हो चुके हैं अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहे, अगर वो दीन के अहकाम पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान है बजाय इसके कि कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल ना हो। तो फरमाया कि पहले इस पर तवज्जो करें, बाद में गैर मुस्लिमों को आप दावत दें। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, यकीनन ये कुरान तो एक नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, तो जो कोई चाहे इससे नसीहत हासिल करे। फी सुहुफ़िन मुकर्रमा, ये इज्जत वाले सहीफों में है। मरफ़ूअतिन मुतहहरा, वो सहीफे जो बुलंद किए गए हैं और पाक किए गए हैं। फरमाया ये कुरान मजीद ये एक नसीहत की चीज़ है, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करके अपनी आक़िबत दुरुस्त कर ले, और जो इसके नज़दीक नहीं आना चाहता उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा, ये कुरान मजीद ऐसे सहीफ़ों में है जिनकी बड़ी इज़्ज़त व तकरीम है। ये सहीफ़े लौह महफूज से कुरान मजीद को जिन सहीफ़ों पर नकल किया जाता है वो भी इससे मुराद हैं, और कातिबीन वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर कुरान मजीद को लिखते हैं वो भी इससे मुराद हैं। और क़यामत तक जितने लोग कुरान मजीद को लिखेंगे और शाया करेंगे ये सब उससे मुराद है। यानी कुरान मजीद का हर लिहाज से एहतराम और इकराम होना चाहिए, इसको ऊंची जगह पर रखना चाहिए, इसको पाक और साफ़ करके रखना चाहिए, और इसको खूबसूरत और अच्छे जुज़दान में रखना चाहिए, और इसकी हिफाजत का और इसकी तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। तो फरमाया कि ये कुरान मजीद बहुत इज़्ज़त के लायक है, बहुत बुलंद है, बहुत पाक है। मुतहरा से ये बात वाज़ेह हो रही है कि कोई पलीद जिस्म वाला आदमी कुरान मजीद को हाथ न लगाए। अगर कोई जुनबी हो और अगर कोई बेवुज़ू हो तो उसके बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि बग़ैर वुज़ू के कुरान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जमहूर उलमा की राय यह है, और यही राय सही है, कि बग़ैर वुज़ू के भी कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है। अलबत्ता अगर जिस्म पे निजासत लगी हो या जनाबत का मसला हो तो फिर पाक होकर ही कुरान मजीद को हाथ लगाना चाहिए।
ترجمہ اقبال عبس وتولا، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ وہ پاک ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت حاصل کر لے تو نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے، اما من استغنی، رہا وہ شخص جو بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، فأنت له تصدی، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ پاک نہ ہو، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس کوشش کرتے ہوئے آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے توجہی اختیار کرتے ہیں، کلا انہا تذکرہ، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یقیناً یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند کیے گئے ہیں، جو پاک کیے گئے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔